یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، میڈیم ویو 217.8 میٹرز 1377 کلو ہرٹز پر۔ اب آئیے سنتے ہیں نیرنگ سلسلے کے تحت پروگرام روبرو میں فلم میکر اطہر محمد خان سے لیا گیا انٹرویو، میزبان معین افروز کے ساتھ۔ سامعین آداب، پروگرام روبرو میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے انڈو کینیڈین فلم میکر ایکٹر جناب اطہر محمد خان۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ جناب اطہر خان صاحب، میں آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی، سب سے پہلے آپ اپنا تفصیلی تعارف سامعین سے کروائیں۔ میرا نام اطہر محمد خان، میں شہر حیدرآباد سے میرا تعلق ہے الحمدللہ، اور میں یہاں پہ بیچلرز ان فارمیسی گلبرگہ یونیورسٹی سے کرنے کے بعد میں اپنا کریئر دبئی سے سٹارٹ کیا، پھر کینیڈا موو ہو گیا۔ تو الحمدللہ کینیڈا میں کافی عرصہ گزارا ہوں، پھر اپنے شہر حیدرآباد واپس آیا ہوں۔ تو اس دوران میں میرا کریئر فارماسیوٹیکلس میں بھی رہا، پھر ساتھ میں میرا پیشن جو ہے شو بزنس میں رہا۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے واپس اپنے شہر میں آیا ہوں، اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، کرتے ہوئے آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ارادہ بھی ہے کہ بہت بہتر انداز میں کروں گا انشاءاللہ۔ جی، آپ اپنی فیملی کا بیک گراؤنڈ کے تعلق سے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کا معاملہ کس انداز میں ہوا، پھر اور آپ شو بزنس سے کب جڑے، آپ کی طالب علمی کے زمانے سے ہی جڑے یا؟ بہت اچھا سوال آپ کا ہے کہ جو ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہاں سے تعلق ہے میرا شہر حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد پرانے شہر سے میرا تعلق ہے، جی، اور الحمدللہ جو ہے والدین ہمارے، ہم تمام لوگوں کے جس طرح چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد بہت اچھی تعلیم حاصل کرے اور ترقی کرے ساری دنیا میں، تو اسی طریقے سے الحمدللہ جو ہے گریجویشن فارمیسی سے کرنے کے بعد پھر اپنا کریئر دبئی سے سٹارٹ کیا میں، اینڈ پھر اس کے بعد کینیڈا موو ہوا۔ وہاں پہ بھی کافی جو ہے چیزیں سیکھا، been through lot of trainings actually، بہت ساری مارکیٹنگ کی ٹریننگز، یہ سب کرتے ہوئے پھر اپنے پیشن کو برقرار رکھا جو شو بزنس ہے۔ میں بہت سارے شوز وغیرہ کرتے ہوئے آیا ہوں، بہت ساری آرگنائزیشنز کا بھی حصہ رہ چکا ہوں جو اچھی پروڈکشنز، اچھے ایونٹس کرتے ہیں۔ جی، تو شو بزنس کا جو آپ کا جو زمانہ تھا جب آپ جڑے، کون سا زمانہ تھا؟ کس مطلب اپنے طالب علمی کے زمانے میں آپ جڑ گئے، یا پھر اس سے قبل یا اس کے بعد؟ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی الحمدللہ، اسکول سے ہی کافی ایکٹیو تھا میں سمجھتا ہوں ہمیشہ سے میرے بہت زیادہ دوست رہتے ہیں، بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ رہتا ہوں میں۔ تو جبھی بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا اسکول میں، جو اینول ڈے ہے یا کوئی بھی ایسی اوکیزن، انڈیپینڈنس ڈے، یہ سارے فنکشنز میں لیڈ کرتا تھا بہت سارے پروگرامس، اور پھر اپنے محلے میں بھی کرتا تھا۔ تو وہاں سے میں پھر کمپٹیشنز آرگنائز کرنا شروع کرا شہر حیدرآباد میں، ملک پیٹ میں۔ سب سے پہلا بہت اچھا بڑے پیمانے پہ بہت سارے کانٹیسٹ کیا جو محلے کے رہنے والے لڑکوں کے بیچ میں، سارے لڑکے لڑکیاں سبھی کے، پھر اس کی ایک ایوارڈ سیریمنی کرا تھا۔ دیٹس مائی پیشن ایکچولی۔ وہاں سے پھر میں بہت سارے انٹرنیشنل لیول میں بھی ٹیلنٹ ہنٹس کیا ہوں، تو اور کلچرل شوز، ٹیلنٹ شوز، بالی ووڈ شوز کا بھی ٹیم کا حصہ رہا ہوں، ہوسٹ بھی کیا ہوں ماشاءاللہ سے۔ جو نا سپر اسٹار شاہ رخ خان، سیف علی خان، کرینہ کپور، کترینہ کیف، کافی لوگوں کے ساتھ جو ہے شوز ہوسٹ کرنے کا موقع ملا۔ اب آپ کی آنے والی فلم کون سی ہے؟ تھوڑا سا اس پر روشن ڈالیں۔ یہ فلم کا نام ہے تو ہی میرا پہلا پیار۔ جی، یہ فلم ہم لوگوں نے 1 سال پہلے شروع کی تھی، ساری تمام چیلنجز کے باوجود جو ہے ہم ابھی کمپلیشن کے بہت قریب ہے۔ اس کی تھوڑی سی انفارمیشن یہ ہے کہ یہ کہانی ہے ان نوجوانوں کی جو یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد، گریجویشن کے بعد اپنا کریئر شروع کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کا، ہر اسٹوڈنٹ کا، ہر گریجویٹ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھائی پیسے کمانا، ترقی کرنا، لگژری، ساری چیزیں، لیکن ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے کہ کس فیلڈ میں جائے، کون سی اپنی قابلیت کو انکیش کرے، کس چیز کا جنون ہوتا ہے۔ تو انہی چیزوں پہ جو ہے فلم کی کہانی گھومتی ہے، جس میں ایک ہیرو ہے جس کا ٹیلنٹ ہے وہ خوبصورت اینڈ پیسے والی لڑکیوں کو امپریس کرتا ہے۔
جی. اور وہ پھر اسی انداز میں کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پھنس جاتا ہے جہاں پہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیسے نکلتا ہے. اور ایک کیریکٹر ہے اس میں جس کا جنون ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے پردیس میں کرنا ہے. اچھا. تو بس ملک چھوڑنا اور جو ہے امریکہ جانا اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اور ایک کیریکٹر ہے جو میں پلے کیا ہوں، وہ ہوتا ہے دیکھنے سے آپ کو نہیں لگے گا لیکن اس کا ذہن کریمنل ہوتا ہے. لائک وہ ایک ڈفرینٹ انداز میں ہم لوگوں کیریکٹر کو بنائے ہیں جہاں پہ طاقت یا فزیکل مسل پاور نہیں یوز ہوتا ہے. اس کا ذہن، اس کا جنون، جو پاور کا جو استعمال ہوتا ہے اس تعلق سے. تو آپ دیکھیے، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ مووی. انشاءاللہ امید ہے ہم کو کہ بہت پسند آئے گی. اور یہ حیدرآباد کی بنی ہوئی ہے، حیدرآبادی کی بنائی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب کو پسند آئے گی. اور یہ نوجوانوں پہ بیسڈ ہے، یوتھ، یہ جو کالج اسٹوڈنٹس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے سبھی کو پسند آئے گی. اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ فیملی فلم ہے، یہ ساری فیملی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ جو ہے افسوس کریں گے یار فیملی کے ساتھ نہیں دیکھی جا سکتی ہے. اس کے ڈائلاگز بھی آپ دیکھیں بہت اچھے لکھے ہوئے ہیں. حیدرآبادی ٹچ بھی ہے، کامیڈی حیدرآباد بیسڈ ہے جو کامیڈی ہے ہماری. انٹرنیشنل سطح پر یہ اس کی ریلیزنگ ہونے والی فلم انشاءاللہ. تھوڑا سا میں کامیڈی کے تعلق سے ہمارے شہر حیدرآباد کے ایک نون کامیڈین ہیں جو لافٹر چیلنج میں بھی جو ہے حصہ لے چکے ہیں، جیت چکے ہیں. ان کا نام ہے خادر شریف صاحب. تو ان کی کامیڈی ہے اور لیرکس جو ہے بہت خوبصورت لیرکس ہے. بہت اچھے ایک ہمارے دوست ہے جناب عزیر انصاری. تو ان کی لیرکس ہے. ایک صوفی سانگ ہے اس میں، اور ایک میلڈی ہے، اور ایک راک سانگ ہے. تو ایک ویرائٹی پہ یہ فلم بنی ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، سب کو پسند آئے گی. جہاں تک آپ ریلیز کی بات کر رہے تھے، ریلیز جو ہے جب پروڈکٹ ریڈی ہو جاتا ہے، جیسے اب فلم ریڈی ہو جائے گی، ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے پوسٹ پروڈکشن میں. اس کے بعد بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو ریلیز کرتی ہیں. کئی ایسے طریقے ہیں جس طریقے سے فلم ریلیز کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم وہاں پہ پہنچیں گے اور پھر ایکسپلور کریں گے. کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ ورلڈ وائڈ ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ سپورٹ کریں جو ہے نئے نئے فلم میکرز جو محنت کر رہے ہیں، اور ان کو فیڈ بیک دیں، ہیلپ کریں. اور انشاءاللہ تو بہتر سے بہتر آگے پروڈکشنز بھی کی جا سکیں. تو مزید حیدرآبادی فلموں میں بھی آپ نے کام کیا ہے یا کچھ فلمیں بنائی ہیں آپ نے؟ میں حیدرآبادی فلم میں ابھی تک تو نہیں کیا ہوں. یہ میری پہلی فلم ہے، لیکن میں یہاں پہ کافی ڈفرینٹ شو بزنس میں حصہ رہ چکا ہوں. بہت سارے شوز ٹی وی پہ جو ہے کر چکا ہوں. سر ایک سوال جو میں سمجھتا ہوں نہ صرف میرے ذہن میں بلکہ سامعین کے بھی ذہن میں یہ سوال گشت کر رہا ہوگا، حیدرآبادی فلموں کا جو معیار ہے، سر ابتدائی ماحول جو فلموں کا ہوا کرتا تھا کہ لوگ بہت ہی سراہا کرتے تھے اس فلموں کو، حیدرآبادی فلموں کو، لیکن رفتہ رفتہ یہ بات ختم ہونے لگی. تو کیا وجوہات؟ دیکھیے، ایک فلم جب بنتی ہے تو بہت محنت لگتی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں ایک شو ہوتا ہے، کوئی بھی ایک چھوٹی سی ایونٹ ہوتی ہے تو بہت اچھے انٹینشن کے ساتھ کی جاتی ہے، ایک اچھے جذبے کے ساتھ کہ کوئی اچھا میسج پہنچے، کوئی اچھا انٹرٹینمنٹ دیں ہم لوگوں کو، نہ صرف حیدرآباد کے رہنے والے، ساری ملک کے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے. تو اسی طریقے سے بہت اچھی شروعات ہمارے شہر میں ہوئی، بہت سراہا گیا فلموں کو، اور کوشش ابھی بھی چل رہی ہے. آپ دیکھیں اگر شعلے ہٹ ہو جاتی ہے ایک ڈائریکٹر کی تو ضروری نہیں ہے کہ ہر فلم ہٹ ہو جائے. اس کے بعد وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ ہر فلم شعلے جیسی بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر کے جو ٹیلنٹڈ لوگ محنت کر رہے ہیں، اٹس اے لرننگ پروسیس. جب تک آپ کو لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے، رجحان کیا ہے، اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے ایک فلم بننے میں. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر کے لوگ انشاءاللہ بہتر سے بہتر پروڈکشنز کرنے کی کوشش جاری ہے. بہت سارا ٹیلنٹ ہے، بہت ساری محنت ہو رہی ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے چیزوں کو آسان کریں. جو سبسڈیز، ٹیکس بریکس، بہت ساری ایسی چیزیں چاہیے، کیونکہ فلم بنانا اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ لائک ہر کسی کا کام نہیں ہے یہ. اس کے لیے بہت جنون کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے اس میں. تو جب اپنے شہر کی کوئی چیز نکل رہی ہے تو اس میں جو ہے ان کو فیڈ بیک دیں کہ بھائی کس قسم کی فلم آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ٹرینڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اور
کافی لوگ اس چیز پہ محنت بھی کر رہے ہیں, تو ہم بہت جلد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ایک ڈفرینٹ جو ہے کچھ فلیور لائیں اپنی حیدرآبادی فلمز میں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ ایک کوشش ہوتی ہے ہمارے شہر کے فلموں میں کہ ہنسایا جائے. جی, کامیڈی بہت بڑا فوکس ہے آج کل, مین اسٹریم انڈسٹری میں بھی کامیڈی پہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو ایک کوشش ہے, تو میں سمجھتا ہوں سنجیدہ فلمیں بھی چلتی ہیں, ہر قسم کی فلم بنانی چاہیے. تو ہمارے شہر میں انشاءاللہ میں بہت محنت ہو رہی ہے, تو بہت جلد بہت اچھی پروڈکشنز دیکھنے میں ملے گی اور کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ. جی. اچھا, کہیں کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ حیدرآبادی فلموں میں جو معیار, یہاں کی جو تہذیب اور تمدن کا جو معیار جو گرایا جا رہا ہے, کیا آپ ایسا محسوس نہیں کرتے؟ ایک بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ فلم جب بنتی ہے تو ایک کسی کا خواب ہوتا ہے, اس کو حقیقت کا جامہ پہنایا جاتا ہے, رائٹ. تو جو اسٹوری رائٹرز ہیں, میں سمجھتا ہوں ہمارے جو بڑے ہیں, یہاں کے جو آئیکونس ہیں, ہمارے شہر حیدرآباد کی جو شخصیتیں ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جی, جو بڑے بڑے جو ہے ہمارے کامیڈی ریلیٹڈ یا پھر لٹریچر سے, ہر چیز سے, تہذیب سے جو بہترین طریقے سے واقف ہیں, اگر وہ جو نوجوان, جو یوتھ ہم لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی مدد کی بہت ضرورت ہے, ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. جب وہ برج بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں ہماری تہذیب کو بہتر سے بہتر انداز میں ہم لوگ پیش کر سکتے ہیں. بہت پیاری بات بتائی آپ نے, ماشاءاللہ, بہت ہی اچھا جواب رہا. اور جہاں تک بالکل صحیح بات ہے, طنز و مزاح ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ فلموں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن اتنا طنز نہیں ہونا مزاح کے لیے کہ تہذیب ہی بگڑ جائے. جی ہاں, بالکل بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ معین. جیسے ہمارے شہر حیدرآباد کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے, میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے بڑا پسند ہوتا ہے, آتا ہے, اور وہ اسٹیج پہ بھی میں بولتا ہوں, میں چاہتا ہوں میں آپ کو سنا دوں. جی ضرور شاد. رشک فردوس چمن ہے اپنا, حیدرآباد وطن ہے اپنا. حیدرآبادی چاہے دنیا کے کوئی بھی حصے میں ہو, بڑا حساس ہوتا ہے جب ہمارے شہر کی بات آتی ہے. تو یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, تمام لوگوں کی. ہم تمام لوگ جو میڈیا میں, جو شو بزنس میں ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ پبلک میں لے کے آئیں اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کریں. جی. اچھا اطہر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں, آپ اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس فلم کی کامیابی کے بعد, اور باقی اور دیگر آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کی جس تہذیب کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, اس کو اتنی خوبصورتی سے ہم پیش کریں کہ ہم جو ہے نا فخر سے بولیں گے یار یہ حیدرآبادی فلم ہے ہماری, یہ ہمارا کلچر ہے, اور یہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں. ہمارا شہر ہے پرانا, ہمارے ملک کا ہر بڑا شہر پرانے شہر سے ہی بنا ہے, کوئی بھی شہر. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ آگے بھی بہت ساری اچھی پروڈکشنز کروں گا, جہاں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے ہیں جن کے پاس یہ محفوظ ہے چیزیں, وہ ہم کو بتائیں, ہم کو گائیڈ کریں, تاکہ ہم بہت اچھی پروڈکشنز کریں, اور کچھ کامیڈی ہر فلیور کو. اور کیونکہ حیدرآباد میں اتنا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے, اتنے ٹیلنٹڈ لوگ بھی یہاں پر ہیں, انہیں استعمال میں لانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اتنا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ کہ آپ یقین جانیے دنیا میں آج کہیں بھی کوئی اچھا کام, خیر کا کام یا سوشل ہوتا ہے تو عام طور پہ ایک حیدرآبادی اس کی شروعات کرتا ہے, پھر آگے جا کے دوسرے لوگ اس کو جو ہے کرتے ہیں. تو یہ جو انیشیٹو ہے وہ لینا خود ایک بہت بڑی جرت ہے اور بہت بڑا جذبہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ, اور ہم کامیاب بھی ہے الحمدللہ, ایسا نہیں ہے. چیلنجز تو ہر کلچر میں, ہر فیلڈ میں ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہتر سے بہتر انداز میں کام کرنے کی. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت ہے, اور میڈیا سب سے بڑا جو ہے کی پلیئر ہوتا ہے کوئی بھی چیز کو کامیاب بنانے میں یا صحیح دشا میں لے کے جانے کی. جی ہاں, آپ کے بہت ہی نیک مقاصد ہیں, جس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے اور اپنے تمام سامعین کی جانب سے بھی. بہت بہت شکریہ. ضرور آپ جو یہاں کا حیدرآباد کا جو ٹیلنٹ ہے جس کو آپ ابھارنا چاہتے ہیں, اور پیش رہ کر کے, جیسا آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے بزرگوں کی گائیڈنس کی وجہ سے یہاں کی تہذیب کو, یہاں کے تمدن کو ایک آئینے کی شکل آپ دینا چاہتے ہیں, صحیح تہذیب ہماری بتانا چاہتے ہیں. آپ سامعین کے لیے اپنا کوئی پیغام پیش کرنا چاہتے ہیں؟ میں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو جناب جعفر علی خان صاحب کا کرنا چاہتا ہوں, آپ کی ساری ٹیم کا, معین آپ کا, اینڈ عزیر انصاری صاحب کا, سارے لوگوں کا جو آج مجھے یہ موقع دیے, اور جو سامعین سننے والے ہیں بہت بہت جو ہے شکریہ. اینڈ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ٹیلنٹڈ ہے, ان کو آگے بڑھنا ہے, ان کو خاموش نہیں رہنا ہے, بہتر سے بہتر انداز میں
اپنا لوہا منوانا ہے اور محنت کرنا ہے، پیشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے جی کوئی اچھے پروجیکٹس کرنے کے لیے، اچھے ٹیموں سے جڑنے کے لیے. تو ہمارے نوجوان، ہماری جو یوتھ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جی جو مستقبل ہے، ہمارا مستقبل تو ہماری یوتھ ہے، ہماری آنے والی جنریشن ہے. تو یہ جو برج ہے کمیونیکیشن کا، ہمارے بزرگ، ہم، پھر ہمارے جو ینگسٹرس ہے. تو میں ہمیشہ یہ بہت سارے ایونٹس میں، پروگرامز میں نوجوانوں سے بات چیت کرتا ہوں، انٹریکٹ کرتا ہوں اور ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں، بہتر. کیونکہ دیکھیے، ایک ہے جب ہم اسکول وغیرہ میں تھے تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. جی رائٹ. ہمارے پاس محلے میں ایک فون ہوتا تھا، محلے میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، اگر گھر میں ہوتا بھی تو وہ لاک میں رکھتے تھے. اور ٹی وی پہ سیٹرڈے سنڈے کو ایک چھوٹا سا شو آتا تھا. لیکن آج دیکھیے کمیونیکیشن اتنا زبردست ہو چکا ہے کہ آپ کہیں سے بھی کچھ بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. تو ان کی پہنچ اور ان کے جو انوویٹو آئیڈیاز ہیں نا جو نوجوان کے، وہ اور ہمارے بزرگوں کا تجربہ، یہ دونوں چیزوں کو ملائیں تو ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. تو یہ ہمارے جو نوجوان ہیں شہر کے، ہماری یوتھ اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کے لیے بھی ایک بہت اچھی لائن ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی سنا دوں. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. جاؤ اور اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی جو قابلیت ہے، ہر انسان میں دیکھیے آپ کوئی یونیک کوالٹی ہوتی ہے، اور جب وہ یونیک کوالٹیز کا ایک گروپ بنتا ہے، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ انڈیویجولس ٹیم پلے جو ہے، ٹیم پلیئر بنے. ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے. ایک آدمی تو بہت کچھ نہیں کر سکتا، ایک محدود ہو جاتا ہے. تو ایک ٹیم پلیئر ہونا بہت ضروری ہے. تمام کے ساتھ مل کے تمام صلاحیتوں کو پول کر کے ایک اچھی پروڈکٹ نکالنا ہے، اور ماں باپ کا نام روشن کرنا، اپنے شہر کا نام روشن کرنا، اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے انشاءاللہ. یقیناً. تو یہ جو ہے میری دعائیں ہیں ہماری یوتھ کے ساتھ. جو دیکھیں آج کی یوتھ کل کی فیوچر ہے. پرائم منسٹر آف انڈیا، پریزیڈنٹ آف انڈیا، ہر ایریے میں ان کو ایکسل ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ اپنے شہر میں ہو گیا ہے الحمدللہ، اتنے سارے ڈاکٹرز، اتنے سارے انجینئرز، ہر کوئی جو ہے بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو ان کو یہ موقع بھی فراہم کیے جائیں، اینڈ حکومت کا بھی بہت بڑا دخل ہے اس میں کہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ عمل کریں، بہت سارے آئیڈیاز پول کریں اینڈ یونیک آئیڈیاز پہ کام کریں انشاءاللہ. بہت ہی اچھی بات بتائی آپ نے، بہت ہی پیارا پیغام آپ نے نوجوانوں تک پہنچایا، اور نوجوانوں کو آپ کا جو پیغام جیسا پہنچ چکا ہے، ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہے سنسیئرٹی. ایک دیکھیے بہت اچھی چیز میں سیکھا ہوں اپنا شہر چھوڑنے کے بعد، کیونکہ جب تک میں سمجھتا ہوں اتنا شعور نہیں تھا. جب میں وہاں پہنچا میں دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ تھا، اب تھوڑا کم ہو گیا ہے، کہ میرا بیٹا جو ہے یا تو انجینئر بنے یا تو ڈاکٹر بنے. اس میں یہ چیز کنسیڈر نہیں ہوتی تھی کہ وہ لڑکا جو ہے اس کا کیا پیشن ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو آج کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی قابلیت یا اس کا شوق ذوق، جو چیز پیشن کے بغیر ہوتی نا، تو پھر ایک فارمیلٹی ہو جاتی ہے. اگر اس کا شوق ہے کہ وہ کوکنگ کرے تو ہی کین بی دا بیسٹ کوک ان دا ورلڈ. آپ سمجھ رہے، مطلب کوئی بھی چیز جس میں سب سے پہلے اینالائز کرنا ہے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں. اگر سمجھ خود کا پہلے جائزہ لینا چاہیے. ایگزیکٹلی. کہ ہمیں کیا قابلیت، جی ہاں، ہم کیا کر سکتے ہیں. جی ہاں، اس میں ہمارے بڑوں کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ پھر بچے کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یار ٹھیک ہے آپ گریجویٹ تو ہو جائیں، سائملٹینیسلی اپنی فیلڈ میں کام کریں، یا پھر گریجویشن ہی اسی فیلڈ میں کریں، ہے نا، کہ آپ پھر اس میں ہی ماسٹرز کریں، پی ایچ ڈی کریں، آگے بڑھیں. کسی کا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی یونیک ٹیلنٹ ہے ان کے پاس. بہت سارے ہمارے شہر کے گنس ریکارڈ ہولڈرز بھی ہے جو بڑے یوتھ نوجوان ہیں، باڈی بلڈرز ہیں ماشاء اللہ سے. ہمارے محتشم علی خان حیدرآباد کے، خورشید، اینڈ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماشاء اللہ جو ساری دنیا میں نام کر رہے ہیں. تو اگر صرف ہم لوگ ایک چیز کو بولیں گے نہیں یہ بننا ہے تو ان کی جو دوسری صلاحیتیں ہیں ان میں ان کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ ایکسپلور کریں، ترقی کریں اور نام کریں. اور آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جو بہت ساری ورلڈ ریکارڈز جو بڑے بڑے گیمز ہوتے ہیں، ایشین اولمپکس اینڈ آل، ہمارے شہر کے لوگ گولڈ میڈل لیں گے انشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے. بہت خوب. اچھا یہ بتائیے، جب آپ نے اپنے وطن سے کینیڈا کا سفر کیا اور آج آپ
اس مقام پر ہیں، تو اس درمیان میں جن مسائل اور دشواریوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، کن کن مسائل سے آپ کو گزرنا پڑا، تھوڑا سا روشن ڈالیے اس پر تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ترقی کرنے کی ایک نئی راہ ہموار ہو. بہت سینسٹیو سوال ہے یہ، لیکن بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں سیکھا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھیں، جب ہم ہمارے گھر میں ہوتے ہیں کوئی تکلیف کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم والدین ہمارے چاہنے والے اطراف و اکناف ہوتے ہیں اور وہ ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں بغیر کسی توقع کے. سب سے پہلی بات یہ ہے. لیکن جب آپ گھر چھوڑتے ہیں، اپنے ملک میں ہوتے ہیں، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تو سب ایک ہی جیسے ہیں، لیکن جب آپ پردیس میں جاتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا ڈفرنس ہو جاتا ہے ہماری سوچ میں اور ان لوگوں کی سوچ میں. تو کسی حد تک ہمارا جو کلچر ہے وہ ہے ایموشنز پہ بیس کرتا ہے، جذبات پہ. ہم لوگ بڑے حساس، بڑے محبتی، بے تکلف، پرخلوص ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں میں بہت مشکل حالات ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو امیدیں ہوتی ہیں وہ اسی قسم کی ہوتی ہیں جو ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں یا ہمارے ملک میں چاہتے ہیں اور ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ وہ ریالٹی بیسڈ ملک ہے، وہ حقیقتوں پہ بیسڈ ہوتا ہے. تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی چیز کو غلط یا صحیح ثابت کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کے سسٹم میں ہم داخل ہوتے ہیں تو پھر ان کا ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے. جی ہاں، لیکن ہم یوز ٹو نہیں ہوتے. ہم جسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے انداز میں ان کو بدل دیں، ان کا سسٹم بدل دیں، جو ہو نہیں سکتا. تو یہ چیزوں میں کئی ایسی چیزوں سے گزرا ہوں جس میں خود کو صحیح کیا ہوں. بہت جگہوں پہ گرلنگ جس کو بولتے ہیں، اس سے گزرنے کے بعد الحمدللہ کافی چیزوں کو سمجھ میں آئی کہ بھائی ہر کسی کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کو مقام دینا ہے، ان کے سسٹم کی ریسپیکٹ کرنا ہے، ان کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہے، ان کے قانون کو فالو کرنا ہے. لا آف دا لینڈ ہے جس کو ہم کو فالو کرنا ہے. تو یہ تمام چیزوں کے دوران کئی ایسے انسیڈنٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر چیز تو نہیں شیئر کر سکتا، مگر کئی بار تو کامیڈی بھی ہو جاتی ہے. مطلب خود آپ فیل کرتے ہیں یار یہ میں کیا کر دیا. لیکن وہاں کا سسٹم ہے، بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی فرق آتا ہے. یہاں پہ ہم رات کے 10 بجے جا کے کسی کے بھی گھر پہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بے تکلفی کے ساتھ ان سے جو ہے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں 12-1 بجے 2 بجے تک، بغیر کسی سوچ کے کہ بھائی ان کو دوسری دن صبح کچھ کام بھی ہوگا. تو یہ ہمارا جو بے تکلفی تہذیب ہے ہماری. جی ہاں، یہ جو ہے نا، اور نہ آنے والا اتنا محسوس کرتا ہے، نہ جس کے پاس ہم گئے، نہ میزبان نہ مہمان. اچھا، میزبان بھی سمجھتا ہے یار الحمدللہ آپ آئے، بہت خوشی کی بات ہے، وقت نکال کے. مہمان بھی اپنے حق جتا کے جاتا ہے. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا. جب کسی کے پاس بھی جایا جاتا ہے تو ان سے بہت پہلے ان سے پرمیشن، بھائی آپ کا پلان کیا ہے، آپ کب ہالیڈے ہے، کب ٹائم ہے. تو پہلے بڑا عجیب لگتا تھا کہ بھائی میں آپ سے پتہ بھی پوچھنا ہے تو ایک دن پہلے پوچھوں، وہ جلدی میں ہے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو وہ ایکچولی ناراض نہیں ہوتے، ان کا خود اتنا مشین ہے، ان کا سسٹم جو ہے وہ ایک سمجھیے آپ کلاک چل رہی ہے، اس کا ایک حصہ بنے ہوئے. تو ان کو اپنی کام کرنا ہے، فوکسڈ رہنا ہے. وہاں پہ گائیڈ لائنز بہت سخت ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، بہت ہی مصروف زندگی ہوتی ہے، بہت مصروف. تو اس میں اگر کسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر وہ وقت ان کو نکالنا پڑتا ہے. لیکن ہم لوگ الحمدللہ وہاں پہ بھی اپنے کلچر کی کافی حد تک پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ اسی انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ جو نئے آتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں، سلولی وہ کریں. تو ایسے کئی واقعات ہیں جہاں پہ ہم لوگ کو مشکل ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ حیدرآباد شہر کے جہاں کہیں بھی، یو ایس، کینیڈا میں الحمدللہ، یو ایس میں تو 5th جنریشن ہو گئی ہے، کینیڈا میں اب 2nd 3rd جنریشن میں ہم لوگ ہیں، لیکن بہت اچھے پیمانے پہ بہت اچھا ہمارا مقام ہے اور لوگ عزت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور ہم محنت سے اس مقام کو حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ. تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی یہاں سے پلان کرے اپنا گھر بنانے کا، دنیا اللہ کی زمین ہے، جہاں چاہے آپ پھیل سکتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہیں، کریئر ایکسپلور کر سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں. لیکن ایک میرا خود کا یہ انٹینشن ہے، جذبہ ہے، جس کے تحت میں اپنے شہر میں واپس آیا ہوں کہ آپ سب کچھ سیکھیں، پھر واپس اپنے شہر میں آئیں اور اپنے شہر کی اسٹرینتھ بنے. اس کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانے میں ہر حیدرآبادی کی ذمہ داری ہے. تو یہ چھوٹا سا جو ہے انفارمیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں ضروری تھا. بہت ہی میں اہم سوال سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ یہاں سے کینیڈا گئے، دیگر ممالک کا بھی آپ نے سفر کیا، تو عالمی سطح پر حیدرآبادی فلموں کو ہو کہ یہاں کی تہذیب کو ہو کہ یہاں کی کن کن چیزوں کو وہاں کے لوگ سراہتے ہیں اور کس حد تک اپناتے ہیں؟
हैदराबाद की हर चीज़ मैं समझता हूँ सबको पसंद आती है। यकीन मानिए एक लड़का है, मेरा दोस्त है, इज़ ए ब्लैक, जो काला ब्लैक अमेरिकन। वो एक दिन बुलाया मेरे को, बोला यार अथर मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं बोला पूछो। बोला तुम लोग इतने फ्रेंडली कैसे होते हैं, मतलब मैं क्या सीक्रेट है इसका। मैं बोला यार दैट्स हाउ वी ग्रो अप। हम लोग कोई मजहब कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी। जब हम ग्रो अप होते हैं हमारे मोहल्ले में सब होते हैं, पूरा इट्स मोहल्ला लाइक हमारा घर होता है। बड़ा मजहब हमारा इंसानियत है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसी को लेकर चलते हैं। एग्जैक्टली। और खुलूस मोहब्बत हमारा पैकर है बस। और वही हमारी स्ट्रेंथ भी है, हमारी ताकत भी वही है कि हम कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले हम जो है इतना खुलूस मोहब्बत बांटेंगे कि लोग आपसे मुतासिर हो जाएंगे। तो वो है। फिर हमारे खाने हैं सबसे ज़बरदस्त, जो एक हम लोग हैदराबादी ग्रुप्स में हम बोलते हैं भाई अगर एक हैदराबादी के अगर दिल में जगह बनाना है तो वो पेट के थ्रू जाना पड़ता है। खाने इतने ज़बरदस्त होते हैं तो वो सारी दुनिया में इवन वाइट्स, वहाँ के अमेरिकन्स हमारी वहाँ पे स्ट्रीट से जहाँ पे होटल्स है वो हैदराबादी बिरयानी खाने ज़रूर जाते हैं और वो बोलते हैं हमारे सारे डिशेस के नाम लेते हैं यार, यू नो। जी, तो ये बहुत सारी चीजें किसी ना किसी तरह से यहाँ के खानों को हो, यहाँ की फिल्मों को, तहजीब को हर तरह से वहाँ के लोग अपनाते भी हैं और सराहते भी हैं। फिल्मों के ताल्लुक से भी एक चीज़ बता दूं मैं कि जब कोई फिल्म हैदराबादी आने वाली या उसका नाम आता है तो इतना अच्छा जज्बा होता है कि यार ये फिल्म देखना ज़रूर है। यू नो हमारे शहर की बन रही, हम पाकिस्तानियों में दूसरे मुल्कों के जो हमारे उर्दू स्पीकिंग फ्रेंड्स हैं उनमें भी बोलते हैं यार हमारी शहर की फिल्म आ रही है, अब देखना है। वो है हमारे कल्चर की मिसालें, हमारी हंसी मजाक, हमारी सारी बेतकल्लुफ़ात, ये सारी चीज़ें, दक्कनी स्लैंग। अब आप देखिए कोई भी मुल्क का उर्दू स्पीकिंग जो है वो हैदराबाद की तहजीब से बखूबी वाकिफ़ है। ये जो है ना, जो निज़ाम स्टेट, जो हमारी तारीख, नवाबी तारीख, नवाबों की जो हिस्ट्री एंड शहर हैदराबाद का जो हॉस्पिटैलिटी है वो सारी दुनिया में फेमस है। तो इस तरीके से लोगों की उम्मीदें भी बन जाती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम तमाम की हो जाती है जो चाहते हैं कि भाई एक हम अच्छी फिल्म या अच्छा एक खाका या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे चाहे हंसाएं या मैसेज पहुंचाएं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत अच्छे मयार पे की जानी चाहिए। जी सर, आपका हैदराबादी फिल्मों को लेकर के आपका क्या मकसद है, आप क्या करना चाहते हैं? जैसा कि अभी आपने दौरान गुफ्तगू कहा कि अपने यहाँ की जो तहजीब है हैदराबाद की, सही तहजीब को एक आईने की शक्ल देना चाहते हैं आप, और अपने बड़ों की रहनुमाई के जरिए यहाँ की तहजीब जो साबिक़ा में हुआ करती थी उसी चीज़ को आप उजागर करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो हैदराबादी फिल्मों के एतबार से क्या मकासद हैं आप? इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ। सारे लोग बखूबी वाकिफ़ है, यशराज फिल्म्स की सारी फिल्में जो है वो उर्दू पे बनी हुई है। तो हमारे शहर की और हमारी ज़ुबान और जिनसे हम जाने जाते हैं वो है उर्दू। और उर्दू इतनी खूबसूरत ज़बान है, मैं तो सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर दिन कोई अच्छा लफ्ज़ आता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को उसको अदा करने में। तो जब मैं फिल्म बनाने का इरादा किया, जो मेरे मेंटोर्स है वो जो है मेरे सीनियर्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है उन लोगों ने फिल्में की है। उसमें से कुछ नाम भी मैं लेना चाहता हूँ। जनाब एम परवेज़ जो 50 से ज़ायद जो है फिल्में बनाए हैं, जनाब साजिद आज़म, ये कई ऐसे हैदराबाद के लोग हैं जो उर्दू पे काम करें। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ या याद नहीं आ रहा तो सॉरी, लेकिन ये तमाम हैट्स ऑफ टू ऑल दिस टैलेंटेड पीपल। ये इतने माशाल्लाह इतना तजुर्बा है। तो इन लोगों के साथ जब काम सीखने का, समझने का मुझे मौका मिला परवेज़ भाई के साथ, तो मैं अंडरस्टैंड करा कि फिल्म बनाना एक ऐसी ही चीज़ है जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हैं। सबसे पहले तो उसका कॉन्सेप्ट समझें, या फिर बड़े बड़े बैनर्स जब कोई फिल्म सेलेक्ट करते हैं मुल्क में रिलीज करने के लिए, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी काम है। जहाँ पे आप ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी तौर पे मालूम करें कि भाई फिल्म में क्या होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं करना चाह रहा हूँ बस मैं ऐसे ही करूँगा, तो फिर उसका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। तो अगर हम कोशिश करें, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ ये चीज़ों को, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, किया हूँ इस फिल्म में भी, कि बॉलीवुड की लाइंस पे बनाई जाए जो चीज़ों को वो लोग कंसिडर करते हैं। नो डाउट हमारी बजट छोटी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर सही दिशा में हम काम करेंगे तो ही नताइज सही आएंगे। तो बड़े बैनर से कांटेक्ट करें, अपना इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन प्रॉपर बनाएं, प्रोडक्ट जो हमारी एक एक सीन की डिटेल है उसको जांचें, उसको बड़े अपने जो बासलाहियत लोग हैं उनसे एक
नजरे सानी जिसको बोलते हैं कि अगर हम सही समझते, क्योंकि कभी कभी छोटी सी करेक्शन जो है एक सुपर हिट हो जा सकती है। यकीन। तो ये तमाम चीज़ों में एक टीम वर्क है। अगेन मैं आई एम जस्ट ए स्टूडेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी से भी मैं कोई अच्छी चीज़ सीखूं और इम्प्लीमेंट करूं ताकि नताइज ज़बरदस्त आएँ। जो हमारी तो डिमांड होनी चाहिए, फिल्म बाई करने के लिए लाइन होनी चाहिए, ऐसा वक्त लाना है हमको। तो उसके लिए वो ऐसे ही नहीं आएगा, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और सही लोगों के साथ सही दिशा पे इतना टैलेंट है। और इंशाल्लाह एट सम पॉइंट अच्छा टैलेंट अगर एक प्लेटफॉर्म पे आता है और कोई अच्छी प्रोडक्ट बनती है, एक अच्छी फिल्म बनती है और मार्केट में जाती है, तो इतने इन्वेस्टर्स, फाइनेंस, देखिए आप बड़े बड़े कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, फॉक्स एंड बहुत बड़े बड़े पिक्चर्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलायंस, कॉर्पोरेट कंपनीज पैसे लेके बैठे हुए हैं कि आप कोई अच्छी प्रोडक्ट बनाए, कोई अच्छी फिल्म बनाए, हम जो है ना आपके साथ इन्वेस्ट करें। तो मैं चाहता हूँ हम एक मकसद के तहत उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम फिल्में बनाना चाहिए, जहाँ पे फिर फिल्म बनाए तो यार लाइफ स्टाइल भी आगे बढ़ाएं, अच्छे सब्जेक्ट्स को टच करें जिसमें हम बहुत सारा पैसा वो कैरेक्टर्स को डेवलप करने में, सेट्स में, एक अच्छा प्रेजेंटेशन करने में लगाएं। तो ये पूरी एक कंप्लीट साइंस है। इसको मैं समझता हूँ अंडरस्टैंड करने और सही लोगों से कंसल्टिंग करने और समझ के करने की बहुत ज़रूरत है। और ये खुद मैं कर रहा हूँ और करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और मैं पूरी उम्मीद हूँ और मुझे यकीन है कि हमारे सारे लोग भी यही लाइंस पे कोशिश करें। अगर कोई बेहतर इन्फॉर्मेशन है तो एक हमको फोरम बनाना चाहिए और शेयर करना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आपको कुछ मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है, मुझे अगर नहीं मालूम है तो अगर फ़ायदा हो सकता है तो क्यों नहीं। जी, तो ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाफ़र अली खान साहब खुद हैं माशाल्लाह से, वो जो है उनकी तजुर्बात जो आपको पता है, मैं कभी एडमायर करता हूँ जो लोग रेडियो पे ड्रामा करते। अच्छा, कमाल, दिस इज सो रिमार्केबल, बहुत बड़ा भाई। आप अम्मे को सोच के भी जो है बड़ा वो होता है यार, एक आपके जज्बात, वो मैसेज आपको पहुंचाना है आपकी आवाज़ के थ्रू, आवाज़ के जरिए, यू नो, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज तो बहुत एडेड एडवांटेज है। ये यहाँ तो कुछ नहीं, सिर्फ आवाज़। तो जब इसके साथ हो सकता है तो उन बासलाहियत लोगों का कितना तजुर्बा होगा जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं या फ़ायदा उठा सकते हैं उनके तजुर्बे के साथ, उनको अपनी प्रोडक्शंस का हिस्सा बना के। तो ये मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह। सामाइन, ये थे जनाब अत्तर मोहम्मद खान साहब जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। दोस्तों, मैं एक शेर जनाब अत्तर साहब की नज़र करते हुए अपने प्रोग्राम का ख़त्म करना चाहता हूँ कि ना सबा हूँ, न साक़ी हूँ, न मस्ती हूँ, न पैमाना, न सबा हूँ, न साक़ी हूँ, न मस्ती हूँ, न पैमाना, मैं इस मैखाने हस्ती में हर शय की हकीकत हूँ। अभी आप सुन रहे थे नैरंग सिलसिले के तहत प्रोग्राम रूबरू में फिल्म मेकर अत्तर मोहम्मद खान से लिया गया इंटरव्यू। सामाइन, कुछ ही देर में हम दिल्ली केंद्र से उर्दू खबरनामा रिले करेंगे।